السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے آبجیکٹیوز اینڈ دیئر ڈومینز۔ بہت سے لوگ مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ سر بلومز ٹیکسانومی پہ لیکچر ہونا چاہیے، ڈومینز کے اوپر لیکچر ہونا چاہیے۔ تو دوستو اب بس ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے اس کا تعلق کلاس روم اسیسمنٹ سے بھی ہے اور ٹیچنگ میتھڈ سے بھی ہے۔ عموماً کلاس روم اسیسمنٹ میں یہ موضوع موجود ہوتا ہے، تو بہت اہم موضوع ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کریں گے۔ مقاصد کیا ہوتے ہیں بھائی؟ مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے، کیا ایجوکیشن کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بچوں کو تعلیم دیں گے تو کیا تعلیم ایک بے مقصد چیز ہے؟ نہیں، تعلیم سے زیادہ با مقصد ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے۔ ایجوکیشن از اے پرپز فل ایکٹیویٹی۔ ایجوکیشن ایک با مقصد سرگرمی ہے، ایک با مقصد سرگرمی ہے۔ اور ہم بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے پہلے سے کچھ مقاصد طے کیے ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ہم نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی آبجیکٹیو ہے کیا؟ A learning objective refers to the statement of what student will obtain through instruction of certain content۔ کہ ہم بچے کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ سبق پڑھا کے بچہ حاصل کیا کرے گا۔ لرننگ آبجیکٹیو وہ عبارت ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سبق کو پڑھا کے، اس ٹاپک کو پڑھا کے، اس موضوع کو پڑھا کے ہم بچے کو کیا دینا چاہتے ہیں، بچہ اس سے کیا حاصل کرے گا۔ جی ہاں، یہ عبارت جو ہمیں بتائے کہ فلاں سبق، فلاں کانٹینٹ، فلاں سبجیکٹ، فلاں موضوع پڑھا کے ہم بچے میں کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، بچہ کیا حاصل کرے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو آج کا لیکچر دے رہا ہوں، اور اس لیکچر کے مقاصد کیا ہیں؟ مطلب کہ آپ اس لیکچر سے کیا حاصل کریں گے۔ اس لیکچر سے آپ کو آبجیکٹیوز کی سمجھ حاصل ہوگی، مقاصد تعلیم کی سمجھ حاصل ہوگی۔ اس لیکچر سے آپ سمجھ پائیں گے کہ مقاصد جو ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس لیکچر سے آپ سمجھ پائیں گے کہ مقاصد کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیکچر سے آپ سمجھ پائیں گے کہ مقاصد جو ہیں ان کو مختلف ڈومینز میں، مختلف کیٹیگریز میں کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، یہ اس لیکچر کے آبجیکٹیوز ہیں، یہ اس لیکچر کے مقاصد ہیں۔ جی ہاں، مثلا آپ بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو انگریزی پڑھانے کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوں گے، ایسے ہی تو نہیں پڑھا رہے آپ۔ انگریزی پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو انگریزی زبان سمجھ آئے، وہ انگریزی زبان کو پڑھ کر سمجھ لے، وہ انگریزی زبان میں بات چیت کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ ایجوکیشن ایک بامقصد سرگرمی ہے، اور ایجوکیشن میں آپ جو بھی تعلیم بچے کو دیں گے، جو بھی تعلیم آپ بچے کو دیں گے، اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد ضرور ہوں گے۔ جی ہاں، مقاصد پہلے طے کیے جاتے ہیں، مقاصد پہلے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ آپ نے لیسن پلان میں دیکھا کہ وہاں پہ بھی آپ مقاصد لکھتے ہیں، کسی بھی سبق کو پڑھانے کے مقاصد۔ جی ہاں، عمومی مقاصد بھی ہوتے ہیں، خصوصی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ تو جنرل آبجیکٹیوز اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز۔ جی ہاں، اس
اسٹیٹمنٹ کو، وہ اسٹیٹمنٹ، وہ عبارت جو ہمیں یہ بتائے کہ اس سبق سے بچہ کیا حاصل کرے گا، پڑھ کر بچہ کیا حاصل کرے گا۔ جی ہاں، تو ایک آبجیکٹو، این آبجیکٹو از اے ڈسکرپشن آف پرفارمنس یو وانٹ لرنرز ٹو بی ایبل ٹو ایگزبٹ بیفور یو کنسیڈر دیم کمپیٹنٹ۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو ایک ڈسکرپشن ہے، ایک وضاحت ہے، ایک بیان ہے کس چیز کا، کہ بھائی بچہ، جو بچہ ہے، جو لرنر ہے، وہ کیا حاصل کرے گا، وہ کیا حاصل کرے گا، اس سبق کے ختم ہونے پر بچہ کس قابل ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ سبق ختم ہوگا، جیسے ہی لیکچر ختم ہوگا، جیسے ہی یہ موضوع ختم ہوگا، بچے میں کون سی ایبلٹیز پیدا ہوں گی، بچہ کس قابل ہو جائے گا، کون سی قابلیت، کون سی صلاحیت بچے میں آ جائے گی، یہ ہوتے ہیں مقاصد۔ جی ہاں، تو آبجیکٹو ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے، تعلیم کا رزلٹ کیا نکلے گا، یہ سبق پڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، نتیجہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، مثال کے طور پر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں ایڈیشن کے سوال، ایڈیشن کرنا سکھا رہے، تو اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ مطلب کہ ایڈیشن کا ٹاپک سمجھنے کے بعد بچہ کس قابل ہوگا، یہ ہوں گے مقاصد۔ مقاصد سے ہمیں پتہ چلے گا، آبجیکٹو سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد، ایڈیشن کے سوال پڑھنے کے بعد، ایڈیشن کے قاعدے کو سمجھنے کے بعد بچہ کس قابل ہوگا، یہ ہوتے ہیں مقاصد۔ تو مقاصد ایک بہت عام سا ٹاپک ہے، میں نے سوچا اس کے اوپر پہلے تھوڑی سی بات کی جائے۔ اب یاد رکھیں کہ جو بھی آبجیکٹو آپ ڈیزائن کریں گے، سبق کو پڑھانے سے پہلے آپ مقاصد کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبق کو پڑھانے سے پہلے آپ کسی بھی سبق کو پڑھانے کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان مقاصد کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ مقاصد میں یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ جو بھی مقاصد آپ بنائیں، یہ 3 خصوصیات بہت ضروری ہیں۔ بیہیویئر، جی ہاں، یہ کون سے، بیہیویئر سے کیا مراد ہے؟ بیہیویئر سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا آبجیکٹو، ایک ایسا مقصد جو آپ کو یہ بتائے کہ بھائی پر بچے کے بیہیویئر میں کیا چینج آئے گی۔ جی ہاں، مقاصد آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم یہ سبق ختم کر چکیں گے، جب ہم یہ سبق پڑھا چکیں گے تو بچے کے بیہیویئر میں، رویے میں کون سی تبدیلی آئے گی۔ جی ہاں، کون سی تبدیلی بچے کے بیہیویئر میں، رویے میں آئے گی۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی لانے کا عمل۔ سو مقاصد ہمیں بتاتے ہیں، آبجیکٹیوز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد بچے کے بیہیویئر میں کیا چینج آئے گی۔ اگلی چیز، کرائٹیرین۔ جی ہاں، پھر مقاصد ہمیں بتاتے ہیں، مقاصد ہمیں بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے کس حد تک سیکھے گا، کس حد تک پرفارمنس بچہ دے گا۔ جی ہاں، مثال کے طور پر آپ نے بچے کو 2 ڈیجٹ والے نمبر ایڈ کرنا سکھائے، تو مقاصد ہمیں بتائیں گے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد، یہ مشق کرنے کے بعد، یہ آج کا لیکچر سننے کے بعد بچہ 2 ڈیجٹ والے نمبرز کو ایڈ کرنا سیکھ جائے گا۔ تو مقاصد بتا رہے ہیں نا کہ کس حد تک بچہ ایڈ کرنا سیکھ جائے گا۔
بچہ نمبرز کو کس حد تک جمع کرنا سیکھ جائے گا. کرائٹیرین. جی ہاں. تو بیہیویئر کے ساتھ ساتھ جو مقاصد ہیں، ایک تو وہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ بیہیویئر میں کیا چینج آئے گی، بچے کے رویے میں کیا چینج آئے گی، ایک تو یہ بتائیں گے، اور وہ چینج کس حد تک آئے گی، کس حد تک چینج آئے گی. یعنی بچہ پہلے 2 نمبر والے ڈیجٹس کو ایڈ کرنا نہیں جانتا تھا، یہ سبق پڑھنے کے بعد بچہ 2 ڈیجٹس والے نمبر کو ایڈ کرنا جان جائے گا. تو 2 باتیں. آبجیکٹو، پہلی چیز وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بچے کے بیہیویئر میں کیا چینج آئے گی، اور دوسری چیز کہ بچے کے بیہیویئر میں کس حد تک چینج آئے گی، اور تیسری چیز کنڈیشنز. ٹھیک ہے، کنڈیشنز، حالات. تیسری چیز آبجیکٹو آپ کو کیا بتائیں گے، تیسری چیز آبجیکٹو کو کیا بتانی چاہیے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں بچے کی لرننگ ہوگی، کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں بچے کی لرننگ ہوگی. انڈر وٹ سرکمسٹانسز دا لرنر ول ڈیولپ دی کمپٹنسی. ٹھیک ہے، انڈر وٹ یعنی بچہ کن حالات میں سیکھے گا. آبجیکٹو آپ کو یہ بتائے گا کہ جناب یہ جو بچہ ہے یہ نہیں جانتا، 2 نمبر والے ڈیجٹس کو ایڈ کرنا نہیں جانتا. یہ ہو گئے بچے کے حالات. اور اس سبق کے بعد بچہ 2 نمبر والے ڈیجٹس کو ایڈ کرنا سیکھ جائے گا. یہ ہو گیا کہ اس کے رویے میں کیا چینج آئے گی اور کس حد تک چینج آئے گی. تو یہ 3 باتیں آبجیکٹیوز آپ کو بتاتے ہیں. 3 باتیں، یہ 3 باتیں یہ لازمی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی. اب دیکھیں، ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. 1948 میں کنونشن آف امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، یہ ایک کنونشن ہوا، ایک میٹنگ ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو تعلیمی مقاصد ہیں، تعلیمی مقاصد تو بہت سے ہیں، کیوں نہ ان کو کلاسیفائی کیا جائے. تعلیمی مقاصد کو کلاسیفائی کیا جائے، تعلیمی مقاصد کی کیٹیگریز بنا دی جائیں، تعلیمی مقاصد کے گروپس بنا دیے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ایک بچہ کس حد تک سیکھ رہا ہے، کس حد تک پرفارمنس دے رہا ہے. ٹیکسونومی کیا ہے؟ ٹیکسونومی ایک ایسا علم ہے جس میں چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے گروپس میں، سب گروپس میں. ایک جیسی چیزوں کو ایک گروپ میں، مختلف چیزوں کو دوسرے گروپ میں. ٹیکسونومی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکسونومی کا مطلب کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن پرنسپل اور اسٹرکچر. کہ چیزوں کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو کیسے تقسیم کریں گے، چیزوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے گروپس میں تو کیسے کریں گے، کیٹیگریز بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے. یہ ہوتا ہے ٹیکسونومی. اب دیکھیں، مقاصد تو بہت سے ہوتے ہیں، مقاصد تو بے شمار ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا 1948 میں کہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں، کوئی ایسا نظام بنائیں، کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں کہ تعلیمی مقاصد کو کلاسیفائی کیا جا سکے، تعلیمی مقاصد کی کلاسز بنائی جا سکیں، کیٹیگریز بنائی جا سکیں. اور کچھ عرصے بعد بینجامن بلوم ایک آدمی تھا جس نے کلاسیفیکیشن کی، تعلیمی مقاصد کی کلاسیفیکیشن کر کے دکھائی. بینجامن بلوم نے 1956 میں اس نے کیا کیا کہ جو تعلیمی مقاصد تھے، جو تعلیمی مقاصد کو اس نے ڈیوائیڈ کیا گروپس میں، کیٹیگریز میں، کلاسز میں. جی ہاں.
اور اس کی کلاسیفیکیشن کو بلومز ٹیکسانومی کہتے ہیں. بلومز ٹیکسانومی یعنی بنجامن بلوم نے جو تعلیمی مقاصد تھے ان کو تقسیم کیا گروپس میں، ان کو تقسیم کیا کلاسز میں، ان کو تقسیم کیا کیٹیگریز میں، اور اس کی تقسیم کو کیا کہتے ہیں؟ بلومز ٹیکسانومی. جی ہاں. اور میرے خیال میں 1956 میں اس نے یہ کیا. 1948 میں یہ کانفرنس ہوئی اور 1956 میں اس نے ایک زبردست قسم کی کلاسیفیکیشن کر کے دکھائی جو آج بھی اپلیکیبل ہے، یوز ہوتی ہے. جی ہاں. اچھا، اب آ جاتے ہیں ڈومینز آف لرننگ آبجیکٹیوز. بلومز ٹیکسانومی کو ہم ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. یہاں اس لیکچر میں ڈومینز. اچھا، بلومز ٹیکسانومی بلوم نے پہلی دفعہ بلوم نے کیا. تعلیمی مقاصد کو تقسیم کس نے کیا؟ بنجامن بلوم نے. لیکن بعد میں اور لوگوں نے بھی مزید کلاسیفیکیشن کی اور آخرکار 3 ڈومینز بنا دی گئی. ڈومین مطلب گروپ. ڈومین کیا ہے؟ ڈومین ایک کیٹیگری ہے، یعنی لرننگ آبجیکٹیو کی کیٹیگریز بنا دی گئیں، اور 3 بڑی کیٹیگریز ہیں. 3 بڑی کیٹیگریز تمام مقاصد، جتنے بھی مقاصد تعلیم ہیں ان کو آپ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. جتنے بھی مقاصد تعلیم ہیں، ایک سبق کو پڑھانے کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو آپ 3 کیٹیگریز میں 3 ڈومینز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلے کوگنیٹو ڈومین. بھائی کوگنیٹو ڈومین یہ اصل میں بلوم نے بنائی تھی. جی ہاں، بنجامن بلوم نے 1956 میں یہ ڈومین بنائی تھی. جی ہاں، اور یہی بلومز ٹیکسانومی اصل میں کہلاتی ہے، کوگنیٹو ڈومین. تو میں آج ایک انٹروڈکشن دے رہا ہوں. کوگنیٹو ڈومین اس میں وہ مقاصد آ جاتے ہیں جن کا تعلق ذہن سے، عقل سے، سوچ سے، ذہنی صلاحیتوں سے متعلق جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں، ذہنی صلاحیتوں سے متعلق، ذہنی عقلی صلاحیتوں سے متعلق جتنے بھی مقاصد ہیں وہ اس کیٹیگری میں، اس ڈومین میں آ جائیں گے، کوگنیٹو ڈومین میں. جی ہاں، یعنی بچہ سبق کو یاد کرتا ہے، بچہ چیزوں کو پہچان سکتا ہے، بچہ چیزوں کی انالیسس کر سکتا ہے. اس طرح کے جو ذہنی صلاحیتیں وہ تمام جو ہیں کوگنیٹو ڈومین میں آ جاتی ہیں. جی ہاں. انٹلیکچوئل سکلز، ڈیولپمنٹ آف انٹلیکچوئل سکلز. جی ہاں، یعنی بچہ ریکال کرتا ہے، ریکوگنیشن کرتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے، فیکٹس کو پہچانتا ہے، پروسیجرز کو پہچانتا ہے، کسی چیز کو پہچانتا ہے. اس طرح کی یاد کرنا، نالج کو یاد کرنا، نالج کو اپلائی کرنا، انالیسس کرنا، ایویلویشن کرنا، جائزہ لینا، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. اس طرح کے جتنے بھی عقلی خالص ذہنی سکلز ہیں وہ سارے کے سارے کوگنیٹو ڈومین میں آ جاتے ہیں. میں یہ سبق پڑھا کے بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ پہچان سکے کہ کون سے آڈ نمبر ہیں کون سے ایون نمبر ہیں، بچہ فرق کر سکے کون سے آڈ نمبر ہیں ایون نمبر ہیں. اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے کو پاکستان کے 10 بڑے شہروں کے نام یاد ہو جائیں گے. اب یہ جو مقاصد میں بتا رہا ہوں آپ کو،
یہ مقاصد کیا ہیں؟ یہ کوگنیٹیو ڈومین میں آئیں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوگنیٹیو ڈومین کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے. اور کوگنیٹیو ڈومین اسپیشلی کس نے بنائی ہے جی؟ بینجامن بلوم نے. اس میں 6 لیولز ہیں. لیولز انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، سمپل لیول سے لے کر کمپلیکس لیول تک. ابھی میں ایک بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اکثر لوگوں کو یہ جو موضوعات ہیں کمپلیکس لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائریکٹ سیدھا بینجامن بلوم کے 6 لیول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ٹرمینالوجی کو، کنسیپٹ کو، بیسک چیزوں کو سمجھنا چاہیے، تبھی آپ کی سمجھ پکی ہوگی، گہری ہوگی. اچھا، دوسری ڈومین ہے جی افیکٹو ڈومین. افیکٹو ڈومین، بھائی افیکٹو ڈومین میں وہ مقاصد آ جاتے ہیں جن کا تعلق ایموشن سے ہوتا ہے، جذبات سے ہوتا ہے. یعنی آپ بچے کو عقلی طور پر ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ بچے کو ایموشنلی بھی ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں. ایموشنلی بھی، یعنی بچے کو دیکھو، تعلیم کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ بچے کو عقلی طور پر ڈیویلپ کیا جائے، اسے انفارمیشن دی جائے، اسے نالج دی جائے، اسے ذہنی صلاحیتیں دی جائیں، انالیسس کرنے کی صلاحیت، سینتھیسس کرنے کی صلاحیت، جو میں پہلے پڑھاتا رہا ہوں، ذکر کرتا رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ایموشنلی، جذباتی طور پر بھی اس کی تربیت ہو. تو جذباتی جو تربیت ہے، جذباتی تربیت، ایموشن سے تعلق رکھنے والی تربیت، وہ افیکٹو ڈومین میں آ جائے گی. کس میں؟ افیکٹو. تو جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی مقاصد جن کا تعلق ایموشن سے ہے، فیلنگ سے ہے، اقدار سے ہے، تعریف سے ہے، شوق سے ہے، موٹیویشن سے ہے، جذبے سے ہے، جتنے بھی مقاصد کا تعلق ایموشن سے ہے، جذبات سے ہے، وہ افیکٹو ڈومین میں آ جاتے ہیں. افیکٹو ڈومین، جی ہاں، کس میں؟ افیکٹو ڈومین میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آئے گی. تو اس کو میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اس کے 5 لیولز ہیں، 5 لیولز یہاں میں نے لکھ بھی دیے ہیں. بلومز کے میں نے نہیں لکھے ابھی کیونکہ میں ان کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزیشن، کریکٹرائزنگ بائی ویلیو. تو یعنی یوں کہہ لیں کہ بچے کی اخلاقی تربیت. بھائی بچے کی اخلاقی تربیت کے جتنے بھی جو ہیں وہ ہوں گے مقاصد، بچے کی اخلاقی، بچے کی جذباتی تربیت کے جتنے بھی مقاصد آپ بنائیں گے نا، وہ اس میں آ جائیں گے. بچہ ایک چیز کی قدر جان لے، جی ہاں، بچے کو سلام کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو. اس طرح کے مقاصد جتنے بھی ہیں، تو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ہم اگر ڈائریکٹ ان چیزوں کے اوپر چھلانگ لگا دیں اور یہ جو بیس ہے اس کو نہ سمجھیں تو یہ کبھی سمجھ نہیں آئے گی. تو پھر آگے چلتے ہیں. پھر ہے جی سائیکو موٹر ڈومین. سائیکو موٹر 2 لفظ ہیں. سائیکو دماغ، سائیکو سے مراد ویسے دماغ تو نہیں، سوچ، سوچ. اور موٹر، موٹر کہتے ہیں حرکت کو، موٹر فنکشن، حرکت کرنے والے افعال. موٹر آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں پانی کی موٹر ہوتی ہے، اس کو موٹر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حرکت کرتی ہے. موٹر کار کیونکہ وہ حرکت کرتی ہے. موٹر سائیکل ایسی سائیکل جو حرکت کرتی ہے. موٹر، موٹر لفظ حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اچھا، آپ نے بچے کی عقلی تربیت کرنی ہے، کوگنیٹو ڈومین. آپ نے بچے کی جذباتی اور اخلاقی تربیت کرنی ہے، افیکٹو ڈومین. اور آپ نے بچے کی جسمانی تربیت جو کرنی ہے، فزیکل اینڈ کائنیستھیٹک اسکلز، جو جسمانی تربیت کرنی ہے، اس میں جسمانی ہنر پیدا کرنے ہیں،
کائنستھیٹک اسکل جن میں بچے کے مسل، بچے کے پٹھے، بچے کے ہاتھ، بچے کے پاؤں انوالو ہوں، تو وہ ساری کی ساری کس میں آ جاتی ہے؟ تعلیم سائیکو موٹر ڈومین میں. ٹھیک ہے جی، سائیکو موٹر ڈومین میں. سائیکو موٹر ڈومین میں فزیکل موومنٹ، جسمانی حرکتیں، کوآرڈینیشن، پوری باڈی کے پٹھوں کا مل کر کام کرنا، اینڈ یوز آف موٹر اسکل ایریاز. موٹر اسکل یعنی یہ جو مسلز ہیں ان کو استعمال کرنا اور کوئی ہنر، کوئی عملی کام کرنا. مثال کے طور پر آپ بچے کو لیب میں لے جاتے ہیں، کلاس میں آپ بچے کو بورڈ پہ سائنس کی تعلیم دیتے ہیں، سائنس کی انفارمیشن دیتے ہیں، یہ کوگنیٹیو ڈومین میں آ جائے گا. کیوں؟ آپ زبانی بچوں میں عقلی اسکل پیدا کر رہے ہیں، سمجھ پیدا کر رہے ہیں، سائنس کی انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں، نالج دے رہے ہیں، یہ عقل سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوگنیٹیو ڈومین. لیکن جب آپ بچوں کو لیب میں لے جائیں گے اور لیب میں لے جا کے انہیں عملی طور پر سائنس کی پریکٹس کروائیں گے، سائنس کا پریکٹیکل کروا کے دکھائیں گے، کوئی انسٹرومنٹ عملی طور پر یوز کرنا سکھائیں گے، تو یہ جو تعلیم ہوگی، یہ عملی تعلیم، یہ کس میں آ جائے گی؟ سائیکو موٹر ڈومین میں آ جائے گی. تو جتنی بھی فنی تعلیم ہوتی ہے، سلائی کا کام سکھانا، کڑھائی کا کام سکھانا، لیب کے انسٹرومنٹس کا استعمال سکھانا، ٹھیک ہے جی، تو یہ جتنے بھی عملی کام ہیں وہ سارے کے سارے کس میں آ جاتے ہیں؟ سائیکو موٹر ڈومین میں آ جاتے ہیں. جی ہاں، سائیکو موٹر ڈومین میں. تو اگر آپ بچے کے جسمانی ہنر، آپ اس کے جو سکلز ہیں، پریکٹیکل سکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا بچہ پریکٹس کرے گا اتنی اس میں سپیڈ، پریسائن آتی چلی جائے گی. جی ہاں، آپ بچے کو لیب میں کوئی انسٹرومنٹ یوز کرنا سکھاتے ہیں تو بار بار اس کی پریکٹس کروائیں گے تو وہ اس میں ماہر ہوتا چلا جائے گا. تو 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1، بچے کی عقلی تربیت، علمی تربیت کرنا، جس کو کوگنیٹیو ڈومین میں آ جائے گا. بچے کی ذہنی صلاحیتیں بنانا، یہ کوگنیٹیو ڈومین میں آ جائے گا. اور بچے کی اخلاقی تربیت، بچے کی جذباتی تربیت، وہ افیکٹو ڈومین میں آ جائے گا. اور بچے کی فنی مہارتوں کی تعلیم، فنی تربیت، پریکٹیکل سکلز کی تربیت، عملی کاموں کی تربیت، جسمانی تربیت، یہ کس میں آ جائے گا؟ یہ آ جائے گا سائیکو موٹر ڈومین میں. اور سائیکو موٹر ڈومین کے کتنے لیولز ہیں جی؟ 7 لیولز ہیں. تو دوستو، میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے ڈومینز بہت آسان ہو چکی ہوں گی. تو سب سے پہلے تو میں نے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کیا، پھر آبجیکٹیوز کے 3 خصوصیات آپ کو بتائیں، پھر میں نے بتایا کہ ٹیکسونومی کیا ہوتی ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ ڈومینز کیا ہوتی ہیں. تو جتنے بھی مقاصد تعلیم ہیں، لرننگ آبجیکٹیو ہیں، وہ ان 3 ڈومینز میں آ جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے لیے ڈومینز مسئلہ رہے گا ہی نہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. کل کا لیکچر بھی اہم ہونے والا ہے. بہت شکریہ آپ